ایک سنسان گاؤں تھا نام چک نثار۔ وہاں کے سرداروں کا راج چلتا تھا۔ غریبوں کی زمینیں ان کی مرضی سے چلتی تھیں۔ انصاف صرف امیروں کے دروازے پر ملتا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک کچے مکان میں زینب نامی بیوہ عورت اپنے ننھے بیٹے عادل کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر سالوں پہلے ایک حادثے میں چل بسا تھا۔ پیچھے رہ گیا صرف عادل اور زینب کا عزم۔ زینب دن رات محنت کر کے لوگوں کے کپڑے دھوتی، ان کے کھیتوں میں کام کرتی تاکہ عادل پڑھ سکے۔ گاؤں کے سرداروں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتے، بی بی زینب، تمہارے بیٹے جیسے غریبوں کے لیے کتابیں نہیں، بیلچہ ہی اچھا ہے۔ مگر زینب ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، میرا بیٹا وہ دن ضرور لائے گا جب تم جیسے ظالم قانون کے سامنے جھکیں گے۔ عادل دن رات پڑھتا رہا، کبھی چراغ کے نیچے، کبھی مسجد کے صحن میں۔ ایک دن گاؤں کے بچوں نے اسے تانے دیے، تم سرداروں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، وہی سب کچھ ہیں۔ عادل نے مسکرا کر کہا، وقت بدلنے میں دیر ضرور لگتی ہے، مگر بدلتا ضرور ہے۔ سال گزرتے گئے۔ عادل شہر گیا۔ وہاں اس نے پولیس کی امتحان دیے۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ وہ پولیس آفیسر بن گیا۔ جب وہ پہلی بار وردی پہن کر ماں کے سامنے آیا تو زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، آج تم نے تمہارے باپ کا خواب پورا کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد عادل کو اپنے ہی ضلع میں تعینات کر دیا گیا۔ وہی گاؤں، وہی سردار، وہی ظلم۔ لیکن اب منظر بدل چکا تھا۔ وہی سردار جو کبھی اسے غریب کا بچہ کہہ کر ہنستے تھے، اب اس کے سامنے لرزتے کھڑے تھے۔ عادل نے کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے، جعلی زمینوں کے کاغذ، غریبوں کے چھینے گئے مال، جھوٹی FIRs، اور ایک دن پورے علاقے میں گونج اٹھا کہ سردار کمال خان اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ کسی نے سوچا نہ تھا کہ وہی عادل جو کبھی ننگے پاؤں اسکول جاتا تھا، آج انصاف کا پہرا دے گا۔ گرفتاری کے دن زینب گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ عادل گاڑی سے اترا، اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں اور ماں کے چہرے پر فخر۔ اس نے ماں کے قدموں میں سر رکھا اور کہا، اماں، آج میں نے تمہارے آنسوؤں کا بدلہ انصاف سے لیا ہے۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، اللہ کا شکر ہے، غریب کی محنت رنگ لائی۔ پورا گاؤں جان گیا کہ علم اور ایمان کی طاقت کے آگے سرداری، ظلم اور کرپشن سب مٹی ہو جاتے ہیں۔